أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الطہارت اور کتاب الطہارت میں ہم لوگ الباب الثالث فی الغسل میں الفصل الاول فی الجنابہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور کل ہم نے غسل کے واجبات جان لیے تھے اور آج ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ غسل کے وقت کیا چیزیں مستحب ہیں. کہہ رہے وہ یستحب فیہ الاستبراء بالبول، مستحب ہے غسل جنابت میں استبراء کرنا پیشاب کے ذریعے. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا استبراء کرنا پیشاب کے ذریعے؟ کہ مرد جب غسل کرنے جائے جنابت کا اس سے پہلے جا کر پیشاب کرے تاکہ نسوں میں اگر منی کے ذرات رہ گئے ہوں تو سارے کے سارے ذرات پیشاب کے سہارے باہر آ جائیں. سمجھ گئے؟ تو وہ ایک طریقے کا استبراء ہے. اب الاجتہاد، یا کیا کرے مولانا؟ اجتہاد کرے. صحیح ہے. اب ایسے میں دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے. مولانا پیشاب کر لے گا تو فائدہ کیا ملے گا اس کو؟ فائدہ اس کا ملے گا کہ اگر غسل کرنے کے بعد اس کے عزب تناسل سے کوئی مشتبہ رطوبت نظر آ رہی ہے تو اس پر منی کا حکم نہیں لگے گا. میں آ گیا بات. اور اگر اس نے استبراء نہیں کیا ہے اور غسل کے بعد کوئی چپچپا چیز اگر باہر آ رہی ہے جس پہ منی کے ہونے کا شبہ پایا جائے تو منی کے حکم میں ہوگا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا مولانا؟ اب دیکھیے وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ یعنی غسل جنابت میں مستحب ہے استبراء کرنا پیشاب کے ذریعے. اور جب پیشاب سے استبراء کر لے تو اس کے بعد کیا کرے؟ اول اجتہاد یا اجتہاد کرے. کیسا اجتہاد مولانا؟ اجتہاد سے مراد وہ استبراء ہے جس کا طریقہ پہلے وضو میں گزر چکا ہے. صحیح ہے. کیا کرے گا؟ یعنی پخانے کے مقام سے اعلی تناسل کے جڑ تک 3 مرتبہ اور اس کے بعد اعلی تناسل کے جڑ تک، جڑ سے اس کے سرے تک مثلا اب 2 انگلیوں کے نیچے رکھے اور انگوٹھے کو اوپر رکھے اور اس کے بعد اسے دبا کے کھینچے تاکہ اگر قطرات پیشاب یا منی رہ گئے ہوں تو کیا ہو جائیں؟ باہر ہو جائیں. پھر 3 مرتبہ اسے چھٹکتے حشفے کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی بھی طرح کا کوئی قطرہ چاہے وہ پیشاب کو، استبراء کا فائدہ بھی وہی ہے. پیشاب کے بعد اگر آپ استبراء کر رہے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی مشتبہ چیز نکل رہی ہے تو اس پر پیشاب کا حکم نہیں لگے گا. اگر استبراء نہیں کیا ہے کھڑے ہونے کے بعد اگر کچھ دیر کے بعد کوئی ایسی رطوبت نکلے جس پر پیشاب ہونے کا شبہ ہو تو آپ کو دوبارہ طہارت کرنی ہوگی، دوبارہ وضو کرنا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِسْتِبْرَاءُ، صحیح مستحب ہے استبراء کرنا غسل سے پہلے. بالبول اب الاجتہاد، یا تو پیشاب کے ذریعے یا اجتہاد کے ذریعے. والمضمضۃ، مضمضہ کہتے ہیں مولانا کلی کرنا. غسل میں کلی کا کرنا مستحب ہے. والاستنشاق، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی کا ڈالنا. اور یہ سب غسل کرتے وقت کرنا ہے کہ غسل سے پہلے؟ غسل سے پہلے. والغسل بساع، مولانا والغسل بساع، اور غسل کرنا مولانا 1 ساع سے، 1 ساع سے. بساع فما زیادہ یعنی یا اس سے زیادہ. کیا مولانا اس سے مراد ہے؟ یعنی مستحب ہے کہ پانی کتنا ہونا چاہیے؟ 1 ساع ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو یا اس سے زیادہ نہ ہو. مستحب ہے کہ 3 کلو سے ہم پانی، سا کس کو کہتے ہیں؟ 3 کلو کو.
آئیے 1 نمبر کے حاشیے پہ نظر مار لیتے ہیں. کہہ رہے السا اربعۃ امداد. سا کتنا ہوتا ہے؟ 4 مد. امداد کس کی جمع ہے؟ مد کی. مد جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ 750 گرام کو 1 مد کہا جاتا ہے. یہ کب آپ نے مد کے اصطلاح سنی تھی؟ روزے کے احکام میں کہ اگر کوئی بوڑھا بزرگ صحیح ہے یا حاملہ عورت، دودھ پلانے والی خاتون، ایسے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کو نقصان پہنچے گا، روزہ رکھے تو اتنا دودھ نہیں ہوگا کہ بچہ اس سے سیراب ہو سکے، اور بچہ باہر کا بھی دودھ نہ پیتا ہو، باہر کے امکانات ہیں تب نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ روزانہ کا 1 مد طعام فدیہ دے. 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 750. تو کہا السا کتنا ہوتا ہے؟ 4 امداد، 4 مد. والمد ما یقارب 3 کیلو. صحیح ہے. اور مد تقریباً ہوتا ہے 3 کیلو. کیا معنی ہوتا ہے؟ ربع کیلو کتنا ہوتا ہے مولانا؟ ربع کیلو کتنا ہوگا؟ ربع کیلو 400 گرام. ارے یار 1000 گرام ہوتا ہے نا، تو اس کا ربع 1/4 کتنا ہوگا؟ 250 گرام. کتنا؟ 250 گرام. بھائی پاؤ کلو کس کو بولتے ہیں؟ ربع کیلو. ربع کیلو، کیلو کا 1/4. 3 اب 1 ربع کتنا؟ 250. 3 سے ملٹیپلائی کر دیں کتنا ہو گیا؟ 750. نہیں سمجھ میں آیا؟ ما یقابل مد ما یقارب 3 کیلو، یعنی کیلو کا ربع اس کا 3 حصہ. تو ربع کتنا ہے ہمارا؟ 250. 3 اس کو 3 گنا کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 750. یعنی 750 گرامن. فالصاع 3 کلوات. تو سا کتنا ہوتا ہے مولانا؟ 3 کلو ہوتا ہے. اور کیا مستحب ہے؟ وَتَخْلِيلُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. ہاتھ کا پھیرنا اس جگہ جہاں پانی پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مولانا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں ہاتھ کا پھیرنا کیا ہے؟ واجب. واجب میں پڑھا تھا وَتَخْلِيلُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. اوپر کی عبارت جا کے دیکھیے وہاں پہ وَتَخْلِيلُ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. دیکھیے ما لا يصل، لا ہے نا، یہاں کیا ہے؟ وَتَخْلِيلُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ. جہاں پانی پہنچ رہا ہے وہاں ہاتھ کا پھیرنا یہ مستحب ہے، اور جہاں نہیں پہنچ رہا ہے وہاں ہاتھ کا پھیرنا واجب ہے. اگر اتنی بات واضح ہو گئی ہو تو حرام پہ آ جائیں نہ. دیکھیے مولانا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ. غسل سے پہلے اس پر حرام ہے، اس پر یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہے، مجرم پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْغُسْلِ. حرام ہے اس پر غسل سے پہلے قراءۃ العزائم، سور عزائم کا پڑھنا. کون کون سی سورہ مولانا عزائم میں؟ کہا سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورہ نجم ہے،
اور سورہ سجدہ ہے اور حامیم سجدہ ہے. صحیح ہے. 2 نمبر کا حاشیہ. یہ 2 نمبر کے حاشیے کو بھی دیکھ لیں تاکہ حاشیہ آپ کا کلیئر رہے. العزائم ہی السور التي فيها سجدۃ واجبہ. عزائم ان سوروں کو کہتے ہیں جن میں سجدہ واجب ہے. وہی سورۃ السجدہ وفصلت. سورۃ السجدہ وفصلت. صحیح ہے. فصلت کس کو بولتے ہیں؟ اس سورہ کو اور کیا بولتے ہیں؟ حامیم سجدہ. سورہ فصلت کو کیا بولتے ہیں؟ حامیم سجدہ. اس سورے کو زیادہ تر عربی میں سورہ فصلت کہتے ہیں. عربی قرآن لے کے دیکھیں گے وہاں سورہ فصلت لکھا ہوگا. انڈین قرآن اٹھائیں گے وہاں حامیم سجدہ لکھا ہوگا. والنجم والعلق. اور کیا حرام ہے مولانا؟ ومس کتابت القرآن. قرآن کی لکھاوٹ کا چھونا مس کرنا حرام ہے. قرآن کی لکھاوٹ کو حالت جنابت میں نہیں ٹچ کیا جا سکتا. او شیء علیہ اسمہ تعالی. یا کوئی چیز ہو جس میں اللہ کا نام ہو اس کو بھی چھونا کیا ہے؟ حرام. او اسماء انبیائہ. یا اس کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا نام بھی ہے اس کو بھی چھونا کیا ہے؟ حرام ہے. او احد الائمۃ علیہم السلام. یا 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا نام. اسی لیے مولانا ایسے لاکٹ کا پہننا، ایسی انگوٹھی کا پہننا جس میں کلمات درج ہوں، علی و حسین کا نام درج ہو، جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ شخص محتاط ہو، بنا وضو کے اسے نہ ٹچ کرے نہ پہنے، یا حالت جنابت میں اسے فوراً اتار دے. اس لیے کہ اگر وہ ٹچ ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ شوق میں پورا پورا گلے میں لٹکا لیتے ہیں. صحیح ہے. کڑا لا الہ الا اللہ پورا ایک کڑا بنوا لیا ہے اور کڑی پہن رہے ہیں، اس کو ہاتھ بھی پکڑ رہے ہیں. آپ بنا باوضو ہیں کہ نہیں ہیں؟ حالت جنابت میں پتہ نہ پابند ہیں کہ نہیں فوراً غسل کرنے کے، کہ ویسے ہی پورے دن ٹہل رہے ہیں، کھیت میں کام کر کے پھر آ کے نہا رہے ہیں. کوئی پوچھنے تو نہیں جا رہا ہے لیکن نجاست تو نجاست ہے، چاہے کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، وہ اپنا اثر رکھتی ہے. تو اگر ہم سماج میں دیکھیں گے تو ہے یا نہیں ہے؟ وَدُخُولُ الْمَسَاجِدِ إِلَّا اجْتِيَازًا. یا مسجدوں میں داخل ہونا حرام ہے سوائے گزرنے کے. اجتیاز کرنا مولانا ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جانا، اس کو بولتے ہیں اجتیاز، یعنی عبور کرنا. الا المسجد الحرام ومسجد الرسول علیہ السلام. یعنی سوائے مسجد الحرام و مسجد النبی کے، یعنی وہاں پر داخل ہونا بھی حرام ہے اگر انسان حالت جنابت میں ہے. یہ عام مسجدوں کا حکم ہے ادھر سے نکل کے ادھر چلا جائے، لیکن مساجد نبوی میں ممکن نہیں ہے. اور یہ مولانا دیکھیں غسل جنابت کی حالت میں باقی رہنے والے معلوم کہاں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں، جہاں نند بھوجائی اور جٹھانی دیورانی سارے وہیں پہ ہوں، پورا ایک فیملی ہو
और ज्वाइंट फैमिली रह रही हो, घर में कई अफराद हों, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, पता चला कि लड़का शर्मा रहा है या दुल्हन भी शर्मा रही है कि सुबह सुबह हम जाएंगे नहाने के लिए तो लोग क्या कहेंगे, सास क्या बोलेगी, ननद क्या बोलेंगी, भाभी क्या बोलेगी। लेकिन यही है, इस्लाम में किसी चीज में वाजिबात को अदा करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारा समाज ऐसा बनना चाहिए, या मकानात ऐसे बनने चाहिए, या तो अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम हो ताकि किसी को शर्म का कॉमन न रहे, ताकि किसी को शर्म का एहसास न हो, या ऐसे मसाइल में एक दूसरे को टोकना नहीं चाहिए बल्कि खामोश रहना चाहिए। ववक़उ शैइन फीहा, या उसमें कुछ रखना। सही है, किसमें रखना मौलाना? मस्जिद में रखने के लिए जाना। मैंने कहा जाइए जौहर कुरान रख के आ जाइए मस्जिद में, और जौहर है हालत जनाबत में, तो क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इनके लिए जाना क्या होगा? हराम होगा। अब आ जाते हैं मकरूहात पे मौलाना, खत्मी कर ले इस बात को। कह रहे वयुकरहु क़िराअतु मा ज़ाद अला 7 आयातिन, 7 आयतों से ज्यादा पढ़ना मकरूह है। और ये आयत मौलाना सूरह अज़ाइम के अलावा होनी चाहिए, क्योंकि उसका पढ़ना क्या है? हराम है। उसके अलावा कुरान की 7 आयतों से ज्यादा पढ़ना मकरूह है। और क्या मकरूह है मौलाना? वमस्सुल मुसहफ़े, और कुरान करीम को टच करना ऊपर से ही सही मकरूह है। वल अक्लु वश्शुर्ब, खाना और पीना हालत जनाबत में मकरूह है। इल्ला बअदल मज़मज़ती वल इस्तिंशाक़, सिवाय ये कि इंसान कुल्ली करे या नाक में पानी डाले। यानी अगर वुजू कर लेगा तो फिर मकरूह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कराहियत तमाम हो जाएगी। वन्नौमु इल्ला बअदल वुज़ूए, या सोना बिना वुजू के। वुजू करके सो सकता है, अदा ज़ालिक उसका सोना मकरूह है। वल ख़िदाउ, और मेहंदी लगाना, कलर लगाना, सही है, हालत जनाबत में क्या है? मकरूह है। सर में खिजाब करे, मेहंदी लगाए, कलर लगाए। अब मौलाना एक नया मसला है, वलौ अहदस फी अस्नाइल गुस्ली आदा। हाँ मौलाना समझ लीजिए क्या है इसका मैटर। इसका मैटर ये है कि गुस्ल करते करते हदस सादिर हुआ, यानी रिया खारिज हुई या आपने पेशाब किया, तो अल्लामा हिल्ली फरमा रहे हैं वलौ अहदस फी अस्नाइल गुस्ल, आप गुस्ल कर रहे हैं, दौरान गुस्ल आपसे हदस सादिर हुआ, रिया खारिज हुई या आपने पेशाब किया, क्या होगा मौलाना ऐसी सूरत में? आदा, क्या करेगा? गुस्ल का इयादा करेगा। सर और गर्दन धुल ली और दाया हिस्सा धुल लिया कि रिया खारिज हो गई या पेशाब निकल आया, क्या करे? फिर से सर और गर्दन धुले, फिर दाया हिस्सा धुले और उसके बाद बायां हिस्सा धुले। लेकिन इसमें फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है। उसने कहा उसका गुस्ल सही है, बल्कि उसके बाद वुजू की उसको जरूरत है। सिस्तानी साहब क्या है कि गुस्ल जो कर रहा है गुस्ल सही है, लेकिन उसके बाद जो गुस्ल काफी होता था किसके लिए? वुजू के लिए। अब वो वुजू के लिए काफी नहीं है, अलग से आपको वुजू करने की जरूरत है। बहरहाल तो जिसका मुक़ल्लिद है वो उसकी तरफ रुजू करे। यहाँ पे अल्लामा हिल्ली की नजर में क्या है कि अस्नाए गुस्ल अगर हदस सादिर हो रहा है तो गुस्ल का इयादा किया जाएगा।
अब इसके बाद इंशाअल्लाह फस्ल अव्वल जनाबत था, अल फस्ल सानी फिल हैज, कि जिसकी वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है, वो हम लोग अगले हफ्ते जिंदगी रही तो पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।